السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں TSS-PDCL کے بجلی کے محکمے کے افسران سے ملاقات۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی نے کی ملاقات۔ محکمہ پولیس کے مینس امتحان کے لیے ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن تلنگانہ کی جانب سے جامعہ دارالہدیٰ پہاڑی شریف میں مفت ریزیڈنشل کوچنگ کا اہتمام۔ نظام ہشتم آصف جاہ سامن مکرم جاہ بہادر کے جلوس جنازہ کے لیے وسیع تر انتظامات۔ مکرم جاہ بہادر ہفتے کی شب ترکی کے شہر استنبول میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ 89 برس کے تھے۔ وہ حیدرآباد کی سابقہ شاہی ریاست کے وارث اور ریاست حیدرآباد کے آخری حکمران نظام میر عثمان علی خان کے پوتے تھے، جن کی تدفین عمل میں لائی گئی اور نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر IT تلاشیاں۔ IT کے عہدیداروں نے اوریجتا پروجیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر سنواس ریڈی اور ویر پرکاش کے مکانات اور دفاتر کی لی تلاشی۔ KCR قومی سیاست کا رخ بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ T ناگیشور راؤ تلنگانہ تحریک کے عروج کے دنوں میں کئی تنقیدوں اور توہین کا سامنا کرنے کے باوجود چندر شیکھر راؤ نے نہ صرف تلنگانہ کو حاصل کیا بلکہ تلنگانہ کو ملک میں ایک سرکردہ ریاست کے طور پر شہرت دلانے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ BRS کے 25 ارکان اسمبلی کو عوامی مخالفت کا سامنا۔ وزیر ایراولی دیاکر راؤ کا سنسنی خیز بیان۔ یہ سنسنی خیز بیان وزیر پنچایت راج نے اس وقت دیا جب ضلع کھمم میں BRS کا بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا۔ دیاکر راؤ نے پیش گوئی کی کہ BRS پارٹی ریاست میں دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ قومی قائدین کی موجودگی میں چیف منسٹر نے کھمم کلیکٹریٹ کی عمارت کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر KCR نے انتظامی سہولت اور حکمرانی کو عوام کے قریب لانے کے ارادے سے نئے اضلاع میں انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کی تعمیر شروع کر دی۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین نے چومیلا پیلس پہنچ کر میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کو پیش کیا خراج اور اہل خانہ سے کی ملاقات اور تعزیت کا کیا اظہار۔ سنکرانتی کے موقع پر APSRTC کی آمدنی میں اضافہ۔ انہوں نے کہا اس مہینے کی 6 تاریخ سے صرف 9 دنوں میں 141 کروڑ روپے کی آمدنی کارپوریشن کو ہوئی۔ RTC نے اس مہینے کی 6 سے 14 تاریخ روزانہ کی معمول کی بسوں کے علاوہ 3392 خصوصی بسیں چلائی۔ چین کی آبادی میں بتدریج کمی۔ بیجنگ کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹس کے مطابق 2022 کے آخر تک چین کی مجموعی آبادی 1 ارب 41 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور 2021 کے آخر میں اس میں 8,50,000 کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں TSS-PDCL کے بجلی کے محکمے کے افسران سے ملاقات۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے TSS-PDCL بجلی محکمہ ADAE کے ساتھ میٹنگ کی اور ٹرانسفارمروں کی دیکھ بھال پر تبادلہ خیال کیا۔ وہاں کے باشندوں کی طرف سے اتار چڑھاؤ، کم وولٹیج اور بے قاعدہ سپلائی کی مسلسل شکایات تھیں۔ MLA نے موجودہ ٹرانسفارمروں کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت دی، خاص طور پر کاروان حلقے میں بجلی کے کھمبوں پر لائٹ لگانے کے ضمن میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
مکرم جاں بہادر کے جسد خاکی کو حیدرآباد کے چومیلا پیلس میں آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہے، جہاں آج صبح 8 بجے سے چومیلا پیلس پہنچ کر آخری دیدار کرنے اور خراج پیش کرنے والوں کا تانتا بند گیا، جن میں خواتین بھی شامل رہیں۔ مرد اور خواتین قطاروں میں ٹھہر کر مکرم جاں بہادر کا آخری دیدار کر رہے۔ اطراف کے علاقوں میں دکانداروں نے رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بند کر لیں۔ پولیس کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ چومیلا پیلس میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رات دیر گئے افراد خاندان کے علاوہ عوام کے چومیلا پیلس میں داخلے کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے HEH دی نظام ٹرسٹ اوقاف کمیٹی نے مکہ مسجد کے احاطے کے علاوہ بیرون مکہ مسجد میں مصلیوں کے لیے نماز کے انتظامات کی خواہش کی، جس پر محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے ضرورت پڑنے پر مسجد کے بیرونی حصے میں بھی جانمازوں کا انتظام کرنے کا تیقن دیا۔ آج بعد نماز عصر نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کی جا رہی۔ سابق وزیر و تلنگانہ کی حکمران جماعت BRS کے سینئر لیڈر T ناگیشور راؤ نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ قومی سیاست کا رخ بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک تیلگو چینل کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کہا کہ تلنگانہ تحریک کے عروج کے دنوں میں کئی تنقیدوں اور توہین کا سامنا کرنے کے باوجود چندر شیکھر راؤ نے نہ صرف تلنگانہ کو حاصل کیا بلکہ تلنگانہ کو ملک میں ایک سرکردہ ریاست کے طور پر شہرت دلانے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ وہ یقینی طور پر مستقبل میں قومی سیاست پر راج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں کانگریس پارٹی کا وقت گزر چکا ہے۔ BJP عوام دشمن پالیسیوں کو اختیار کر رہی۔ عوام یقیناً کہ چندر شیکھر راؤ کی قیادت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر، TPCC صدر ریونت ریڈی اور کانگریس کے سینئر قائدین نے بدھ کو چومیلا پیلس پہنچ کر 8ویں نظام میر برکت علی خان مکرم جاں بہادر کو آخری عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ تین کے کالجز نہیں بنائے تو نظام سرکار ہمیشہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انہوں نے بہت اہمیت دی۔ اسی کی وجہ سے آج ہمیں وومنس کالج بھی دکھ رہا ہے، عثمانیہ بھی ہاسپٹل دکھ رہا ہے۔ جسم کے ہر پارٹ کا ایک دواخانہ ہے، کینسر کا ہے، TB کا ہے، ہڈیوں کا دواخانہ ہے، چیسٹ کا ہاسپٹل ہے، یعنی ہر جسم کے ہر اعضاء کا ایک دواخانہ انہوں نے بنا کر ایک ویژنری، ایک انقلابی شخصیت کیسا انہوں نے یہاں کے دکن کے عوام کے ساتھ جو کام کیا ہے، تو اس لیے آج کانگریس پارٹی ریونت ریڈی جی نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ خالی سرکاری اعزاز دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج ان کے رکھے ہوئے جائیدادیں بیچ کر تلنگانہ حکومت بے حساب پیسہ کما رہی ہے۔ ان کا ایک ایسا اسمبلی میں چرچا کر کے ان کا نام پرماننٹ رہا جائے، جس سے ہر طبقے کے لوگ وہاں پر وہ مانیمم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا بڑا ایک ان کے نام پہ بنانے کے لیے تجویز حکومت سب سے منگائے اور اسمبلی میں ڈسکس کر کے بڑے پیمانے پہ ہمیشہ رہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب تک حیدرآباد کا نام رہے گا، نظام سرکار کی خدمات، نظام سرکار کا بھی نام رہے گا۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن APSRTC کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ RTC عہدیداروں نے انکشاف کیا کہ کارپوریشن نے ریکارڈ آمدنی حاصل کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 6 تاریخ سے صرف 9 دنوں میں 141 کروڑ کی آمدنی کارپوریشن کو ہوئی۔ RTC نے اس مہینے کی 14 تاریخ روزانہ کی معمول کی بسوں کے علاوہ 3392 خصوصی بسیں چلائی۔ یہ بسیں ریاست کے مختلف حصوں بشمول حیدرآباد، چنئی اور بنگلور کے درمیان چلائی گئی۔ کارپوریشن کے حکام نے واضح کیا کہ 7 کروڑ 90 لاکھ کی آمدنی صرف خصوصی بسوں کے ذریعے حاصل ہوئی۔ گزشتہ سال سنکرانتی سیزن کی جملہ آمدنی 107 کروڑ روپے تھی۔ کارپوریشن نے خاندان کے 5 افراد کے ٹکٹس کی بکنگ پر 5% رعایت کی پیشکش کر کے مسافروں کو اپنی توجہ مرکوز کی، جس میں واپسی کے سفر پر 10% رعایت بھی شامل ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جج جسٹس راجشیکھر منتھا کے خلاف ترنمول کانگریس کے حامی وکلاء کے احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے عدلیہ کی آزادی پر زور وکالت کرتے ہوئے ججوں کی تقرری اور کالجیم کے عمل میں مداخلت کرنے کی سخت تنقید کی ہے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی میگھالیہ روانہ ہونے سے قبل کہا کہ میرے لیے عدلیہ مندر اور مسجد کی طرح مقدس ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی مداخلت ہوتی تو جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ خیال رہے کہ حال ہی میں ججوں کی تقرری کے لیے کالجیم کے نظام پر مرکز اور عدالت کے نظام پر تند و تیز بحث ہو رہی، مختلف سیاسی جماعتیں اس پر اپنا موقف پیش کر رہی۔ میگھالیہ روانہ ہونے سے قبل انہوں نے کولکتہ ہوائی اڈے پر مودی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔
حج 2023 کے عازمین حج کے لیے ایک اطلاع جاری کی گئی ہے، جس میں وزارت حج و عمرہ نے واضح کیا ہے کہ فریضہ حج ادا کرنے والوں کے لیے شناختی دستاویزات کا نافذ العمل ہونا لازمی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ اندرون ملک سے عازمین حج کے دستاویزات نافذ العمل نہیں ہوں گے تو انہیں حج اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے لیے شناختی کارڈ اور غیر ملکیوں کے لیے اقامہ کم سے کم حج کے مہینے تک نافذ العمل ہو۔ یہی شرط خاندان کے سربراہ اور اس کے ماتحت افراد پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت حج و عمرہ نے اندرون ملک سے حج کی خواہش رکھنے والے عازمین کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے اوباما دور کے خفیہ دستاویزات درد سر بن گئی ہیں اور ایوان نمائندگان نے جو بائیڈن کے گھر آنے والوں کی فہرست طلب کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہاؤس کمیٹی کے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے اوباما دور کی خفیہ دستاویزات درد سر بن گئیں اور ایوان نمائندگان نے بائیڈن کے گھر آنے والوں کی فہرست طلب کی۔ اس سلسلے میں ہاؤس کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین جیمز کومر نے وائٹ ہاؤس کو فہرست کے لیے خط لکھ دیا ہے کہ ڈیلاویئر میں جو بائیڈن کے گھر جانے والوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ رپورٹ کے مطابق فہرست دیکھ کر اندازہ کیا جا سکے گا کہ حساس دستاویزات کا علم کن کن لوگوں کو تھا۔ اس حوالے سے ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ کہتے ہیں کہ اگر یہ کاغذات پہلے سامنے آ جاتے تو جو بائیڈن الیکشن جیت نہیں پاتے، جبکہ ڈیموکریٹ رہنما آصف قدیر کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ اگلے صدارتی انتخاب لڑنے جا رہے، اس لیے یہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہیں گے۔ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک چین میں شرح پیدائش میں کمی دیکھی جا رہی۔ تجزیہ نگاروں نے اسے معاشی صورتحال کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ملک چین میں 60 دہائیوں بعد شرح پیدائش میں کمی آئی ہے۔ چینی حکومت نے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی رکھنے والے ملک میں افرادی قوت کے مقابلے میں شرح پیدائش میں کمی کو تجزیہ کار زیادہ خوشگوار قرار نہیں دے رہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ اس تیزی سے شرح پیدائش میں کمی سے معاشی ترقی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے افرادی قوت میں کمی آنے کا امکان ہے۔ بیجنگ کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹس کے مطابق 2022 کے آخری تک چین کی مجموعی آبادی 1 ارب 41 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور 2021 کے آخر میں اس میں 8,50,000 کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس سے قبل چین کی آبادی میں 1960 میں کمی دیکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے ماؤ زیڈونگ کی زرعی پالیسی کو قرار دیا جاتا۔ بعد ازاں چین نے تیزی سے بڑھتی آبادی کے پیش نظر 1980 میں 1 چائلڈ پالیسی نافذ کی۔ اسی طرح 2016 اور 2021 کے آغاز میں جوڑوں کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں TSS-PDCL کے بجلی کے محکمے کے افسران سے ملاقات۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی نے کی ملاقات۔ محکمہ پولیس کے مینس امتحان کے لیے ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن تلنگانہ کی جانب سے جامعہ دارالہدیٰ پہاڑی شریف میں مفت ریزیڈینشل کوچنگ کا اہتمام۔ نظام ہشتم آصف جاہ سامن مکرم جاہ بہادر کے جلوس جنازہ کے لیے وسیع تر انتظامات۔ مکرم جاہ بہادر ہفتے کی شب ترکی کے شہر استنبول میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ 89 برس کے تھے۔ وہ حیدرآباد کی سابقہ شاہی ریاست کے وارث اور ریاست حیدرآباد کے آخری حکمران نظام میر عثمان علی خان کے پوتے تھے، جن کی تدفین عمل میں لائی گئی اور نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ شہر حیدرآباد میں کئی مقامات پر IT تلاشیاں۔ IT کے عہدیداروں نے اوریجتا پروجیکٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر سنواس ریڈی اور ویر پرکاش کے مکانات اور دفاتر کی لی تلاشی۔ KCR قومی سیاست کا رخ بدلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ T ناگیشور راؤ تلنگانہ تحریک عروج کے دنوں میں کئی تنقیدوں اور توہین کا سامنا کرنے کے باوجود چندر شیکھر راؤ نے نہ صرف تلنگانہ کو حاصل کیا بلکہ تلنگانہ کو ملک میں ایک سرکردہ ریاست کے طور پر شہرت دلانے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ BRS کے 25 ارکان اسمبلی کو عوامی مخالفت کا سامنا۔ وزیر ایراولی دیاکر راؤ کا سنسنی خیز بیان۔ یہ سنسنی خیز بیان وزیر پنچایت راج نے اس وقت دیا جب ضلع کھمم میں BRS کا بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا۔ دیاکر راؤ نے پیشگوئی کی کہ BRS پارٹی ریاست میں دوبارہ اقتدار میں آئے گی۔ قومی قائدین کی موجودگی میں چیف منسٹر نے کھمم کلیکٹریٹ کی عمارت کا کیا افتتاح۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر KCR نے انتظامی سہولت اور حکمرانی کو عوام کے قریب لانے کے ارادے سے نئے اضلاع میں انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کی تعمیر شروع کر دی۔
تلنگانہ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین نے چومیلا پیلس پہنچ کر میر برکت علی خان مکرم جہاں بہادر کو پیش کیا خراج اور اہل خانہ سے کی ملاقات اور تعزیت کا کیا اظہار۔ سنکرانتی کے موقع پر اے پی ایس آر ٹی سی کی آمدنی میں اضافہ۔ انہوں نے کہا اس مہینے کی 6 تاریخ سے صرف 9 دنوں میں 141 کروڑ روپے کی آمدنی کارپوریشن کو ہوئی۔ آر ٹی سی نے اس مہینے کی 6 سے 14 تاریخ روزانہ کی معمول کی بسوں کے علاوہ 3392 خصوصی بسیں چلائی۔ چین کی آبادی میں بتدریج کمی۔ بیجنگ کے نیشنل بیورو آف اسٹیٹس کے مطابق 2022 کے آخر تک چین کی مجموعی آبادی 1 ارب 41 کروڑ کے لگ بھگ تھی اور 2021 کے آخر میں اس میں 8,50,000 کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔